بہت سلطان الذاکرین تھے، بابا ریاض علی شاہ صاحب بوچھارے، یہ ان کے برخوردار ہیں، یہ پڑھیں گے. اور سید حماد رضا ندوی آف لاہور، سید محمد عباس رضوی آف لاہور، جناب شوکت عباس کاظمی، سید شوکت عباس کاظمی صاحب، سید وقار حیدر شرازی، سید آصف رضا بخاری، یہ پڑھیں گے 15 شوال بعد نماز مغرب مرکزی امام بارگاہ گلوارہ. جشن کیونکہ شروع ہے، اب 10 منٹ کے لیے ڈاکٹر تسیر صاحب، 10 منٹ کے لیے گلفام صاحب، اور ان کے بعد قبلہ علامہ میسم عباس صاحب اور ذاکر عابد حسین ترابیہ فیصل آباد وہ پڑھیں گے. میں ذاکر صاحب اپنا ڈاکٹر صاحب سے صدا کرتا ہوں، آپ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. بہت شکریہ مرشد. یہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کیجئے کہ اگر ہو سکے پھر جانا جی آ جائیں. رمیز صاحب آ جاؤ. یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم. عرش والے بھی اسے اپنا ولی کہتے ہیں. بڑے قریب سے میں نے بات شروع کر لی، کوئی خطبہ نہیں. عرش والے بھی اسے اپنا ولی کہتے ہیں، عرش والے بھی اسے اپنا ولی کہتے ہیں، یہ سبھی نور اسے نور جلی کہتے ہیں، یہ سبھی نور اسے نور جلی کہتے ہیں. اور خود محمد کا خدا جس کو محمد سمجھے اس شہنشاہ کو حسن ابن علی کہتے ہیں، اس شہنشاہ کو حسن ابن علی کہتے ہیں. اور سخنوروں پہ بھی وہ کر کے دین سنتے ہیں، سخنوروں پہ بھی، سخنور ہیں آپ، سخنوروں پہ بھی وہ کر کے دین سنتے ہیں، اور وہ چوم چوم کے بھائی کا زین سنتے ہیں، وہ چوم چوم کے بھائی کا زین سنتے ہیں. میں نے ممبر چھوڑ کے آپ کے پاس آ جانا ہے، یا تو ممبر پہ مجلس سنو یا پھر اپنی گفتگو کرو. بڑا ایک مقدس ترین ماحول ہوتا ہے، کوشش کیا کرو بیٹا یہاں سے کچھ خیرات ملے تو وہ لے جاؤ، نہیں تو باتیں تو پھر ساری زندگی ہوتی رہتی ہیں. سخنوروں پہ بھی وہ کر کے زین سنتے ہیں، وہ چوم چوم کے بھائی کا زین سنتے ہیں. اور یہ بخت کی حد ہے کہ برسر ممبر حسن کا جشن پڑھوں تو حسین سنتے ہیں، حسن کا جشن پڑھوں تو، بہت شکریہ مرشد، حسن کا جشن پڑھوں تو حسین سنتے ہیں. اتنا بے ساختہ آپ بولے. 4 مصرع چھٹی اور پڑھیں جی. کہ وہ بن کے آ گیا ہے تفسیر لفظ کوثر کی، وہ بن کے آ گیا ہے تفسیر لفظ کوثر کی، منافقوں کے کلیجے میں تیر اترا ہے. وہ بن کے آ گیا ہے تفسیر لفظ کوثر کی، منافقوں کے کلیجے میں تیر اترا ہے. اور زمین پہ فرض ہے جنت دکھائی دے شوکت، علی امیر کے گھر میں امیر اترا ہے. گھر میں بہت شکریہ علی امیر کے گھر میں بہت شکریہ جی. امیر اترا ہے. 15 رمضان 3 ہجری، مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم. شاہ جی یہ کتنا ایک خوبصورت جملہ ہے، جب سے میں نے پڑھا ہے نا تب سے میں بڑے نشے میں ہوں. 15 رمضان 3 ہجری، مدینے کا شہر، محلہ بنو ہاشم، خدائی کو خدا کا دیدار عطا کرنے والوں کا گھر. کم بندے بولے. خدائی کو خدا کا دیدار عطا کرنے والوں کا گھر،
امکان کی لاشریک بطول بی بی کے رہرے ولایت ہاتھوں پہ، رہلے ولایت ہاتھوں پہ صاحب حوض کوثر بن کے حسن ابن علی نازل ہوئے۔ صاحب حوض کوثر بن کے حسن ابن علی نازل۔ بہت شکریہ مشہد۔ کون کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس اتنا ہی بات کا پتا ہے کہ کسی نے مسلمانوں کی اماں سے پوچھا کہ بطول بی بی کی طہارت کیا ہے؟ آئے آئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بطول بی بی کی طہارت کیا ہے؟ تو مسلمانوں کی اماں نے کہا میں اس بی بی کی طہارت کے بارے میں کیا کہوں کہ 15 رمضان کو ظہر کی نماز کے بعد حسن کی آمد ہوئی، عصر ماں اور بیٹے نے مل کے پڑھی۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ یار، کیا کہنے، میرا غازی عزت عطا فرمائے۔ عصر ماں اور بیٹے نے مل کے پڑھی، حسن مولا کی آمد ہوئی، سارے گھر میں آئے، کائنات کے امیر علی آئے، سیدہ نے کہا یا علی حسن بیٹے کی آمد کی مبارک ہو۔ کہا خیر مبارک۔ کہا شہزادے کا نام آپ رکھیں۔ میرے قد سے بڑا جملہ ہے، ضائع ہونے کی تو توقع ہی نہیں ہے، اتنا خوبصورت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کہا اس شہزادے کا نام آپ رکھیں۔ کائنات کے امیر علی نے فرمایا سیدہ آپ جانتی تو ہیں کہ نیکی کے کسی کام میں آپ کے بابا سے پہل نہیں کرتا۔ نیکی کے کسی کا نام رکھنا نیکی کا کام، نیکی کے کسی کام میں آپ کے بابا سے پہل نہیں کرتا، یہ نیک کام آپ کے بابا سر انجام دیں۔ لمحہ گزرا، کائنات کے رسول ہے، کائنات کی مالکن نے فرمایا کہا بابا اس شہزادے کا نام آپ رکھیں۔ کیا جی کمال ہو جائے گا اگر بندے سمجھ گئے اس جملے کو۔ کہا بابا اس شہزادے کا نام آپ رکھیں۔ کہا سیدہ تم علی اور بطول ہو کبھی اس کا نام نہیں رکھ سکے۔ اسے علی اور بطول کا معنی آتا ہے۔ کہا تم علی اور بطول ہو کبھی اس کا نام نہیں رکھ سکے۔ کہا بابا ہمارا دل ہے گھر کا کوئی بڑا اس کا نام رکھے، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ اس شہزادے کا نام رکھیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا تو پھر میں اس کا نام کیوں رکھوں، پھر وہ رکھے جو سب سے بڑا ہے۔ فنازل جبرائیل امین علیہ السلام، جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ اللہ نے اس شہزادے کا نام حسن ابن علی رکھا ہے۔ شہزادے کو یوں اٹھایا، پیار کیا نبیوں کے سلطان نے، پیار کر کے بی بی سے کہا کہ یہ خلق میں محمد ہے، یہ خلق میں محمد ہے، یہ دکھنے میں محمد ہے، یہ چلنے میں محمد ہے، یہ بولے گا تو ایسے لگے گا جیسے میں بول رہا ہوں۔ جہاں 4 مصرے میں پڑھوں کہ یہ نور آئینہ پنجتن محمد ہے، یہ نور آئینہ پنجتن محمد ہے، علی کا لال رئیس عدن محمد ہے، یہ تبصرہ ہے مکمل حسن کی سیرت پہ، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد ہے، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد ہے، پیغمبری کے علاوہ حسن محمد ہے۔ حسن کو یوں اٹھا کے نبیوں کو سلطان نے پیار کرنا شروع کیا، کبھی اس رخسار پہ بوسا، کبھی اس رخسار پہ بوسا، کبھی ماتھے کا بوسا، کبھی گردن کا بوسا، کبھی سینے کا بوسا، بوسوں کی برسات جب شروع کی نا تو بی بی نے پوچھا بابا اتنا پیار میرے شہزادے سے؟ کہا بیٹی میں کب سے پیار کر رہا ہوں؟ کہا بابا آپ پیار فرما رہے؟ کہا نہیں 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 نہیں، میں بابا فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات کا مفہوم رہا ہے، یہ عالم انوار میں مخدوم رہا ہے، اور بے جسم بھی اس حسن کا عاشق ہے ازل سے، میرے ہی لبوں سے وہ اسے چوم رہا، میرے ہی لبوں سے میرے ہی لبوں سے آج وہ اسے چوم رہا ہے۔ قاسم صاحب آجے مجھ سے قاسم شمشی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے دستے مبارک سے ڈاکٹر صاحب کو یہ شعر پیش کریں۔ بآواز بلند درود بھیج دیں محمد۔
میں आवासी सादत असलम जैदी साहब से सदा करूँ ज़रा मेंबर पे मेहरबानी दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नहीं ठीक है। चलो 4-6 मिसरे आखिरी पढ़ते हैं, मेंबर इज्जत वाले भाई के हवाले करते हैं। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना कोई भी बात नहीं। दरबार सजा हुआ था जलील शाम का, हाय हाय, हर रंग की अपनी खुशबू है। जिस तरह मैंने दरबार को बांधा है शायद किसी ने न बांधा हो, हाय हाय, बात अपनी अपनी है। बहुत शुक्रिया या बिस्मिल्लाह जी, शुक्रिया। दरबार सजा हुआ था जी जलील शाम का, हाय हाय, मुकर्रर, मुहर्रर, मुदब्बर, फौजी, सिपाही, अवाम सब तशरीफ फरमा। शिद्दत से इंतजार हो रहा था इमाम वक्त का, शिद्दत, जिस तरह आज हम इमाम वक्त का इंतजार कर रहे हैं, शिद्दत से इंतजार हो रहा था। ये बहुत शुक्रिया जी, इमाम वक्त का शिद्दत से इंतजार हो रहा था कि मौला आए। मेरे मौला ने पहला कदम दरबार में रखा। दरबार क्योंकि खचाखच भरा हुआ था, तिल धरने की जगह नहीं थी। मेरे मौला ने पहला कदम दरबार में रखा। दरबार ने मौला को इस तरह रास्ता दिया जिस तरह जनाब मूसा को दरिया नील ने रास्ता दिया। मौला को इस तरह रास्ता मिला। मौला चले, दरबार पे सब खड़े हो गए, सिपाही खड़े हुए, खुद हाकिम खड़ा हुआ, सब खड़े हो गए। खड़े होके इस्तकबाल किया। मौला से कहा मौला इस तख्त पे बैठे, तख्त पे बैठे। मौला ने कहा हाकिम शाम से, कहा तख्त न कल हमारी जरूरत था ना आज मजबूरी है। तख्त में कल जरूरत था ना आज मजबूरी है। मौला को कुर्सी पेश की गई। तख्त के दाईं जानब मौला को कुर्सी पेश की गई। किबला साहब, तख्त की दाईं जानब मौला को कुर्सी पेश की गई। उस इमाम को कुर्सी पेश की गई जो खुद आयतुल कुर्सी का मालिक है। हाय हाय हाय, बोलो यार, हाय हाय, अंदाजे में रंग बदल देता है। हाँ, जो खुद आयतुल कुर्सी का। बहुत शुक्रिया जी। तकरीरें शुरू हुई। किसी ने कहा जी मेरे बाप दादा ये थे, हाकिम के बाप दादा ये थे। जब तकरीरें खत्म हुई, मौला की बारी आई ना, तो मौला ने हम्द बयान की, शान रिसालत बयान की, अपनी शान बयान की। अपनी शान बयान करके मौला ने कहा ये जो तुमने अपने बाप दादाओं के कारनामे सुनाए हैं ना, इनसे ज्यादा फजाइल मेरे घोड़े के हैं। इससे ज्यादा फजाइल मेरे घोड़े के हैं। मौला ने खुतबा दिया। खुतबे में कहा कि मैं साहब हौज़ कौसर हूं, मैं वलीयत अली मुर्तजा हूं, मैं खुदा की रस्सी हूं, मैं कुरान में बताई गई अल्लाह की रस्सी हूं। मौला फरमाते मैं उम्मत के लिए पनाहगाह हूं। मौला फरमाते मैं अली की आंखों की ठंडक हूं, सैयदा के दिल का चैन हूं, मैं बरादरे हुसैन हूं, मैं बरादरे हुसैन। मौला फरमाते अगले जुमले, मौला फरमाते अगर मैं चाहूं, अभी किबला साहब भी फरमा गए, मैं चाहूं तो मशरिक को मगरिब कर दूं, शमाल को जनूब कर दूं, मर्द को औरत कर दूं। ये कहना था, या शैतान ने एक लईन आजम को थप्पड़ मारा, वो दरबार से उठा। हाय हाय, शैतान के उकसाने पे उठता है ना जी। भट्ट साहब, ऐसे दरबार में कोई बंदा नहीं उठता था। ये जो नोमान फाहरी था ना, ये भी किसी के उकसाने पे उठा था। हाँ, ये भी उठा। शैतान ने इसे थप्पड़ मारा, ये उठ के बैठ गया। कहने लगा हसन
تو اپنے فضائل اتنے بیان کر رہا ہے. تیرے بابا بھی کہا کرتے تھے پوچھو پوچھو, میں اتنے تم زمین کے راستے اچھے نہیں جانتے جتنا میں آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. حسن دیکھ تو صحیح, فوج ہمارے پاس ہے, مدبر ہمارے پاس ہے, مقرر ہمارے پاس ہے, تخت ہمارے پاس ہے. مولا نے دھیرے سے کہا تو کون ہے؟ ہائے ہائے, کیا کہنے شہری بھائی, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عمر ہوں, آس کا بیٹا ہوں, آس ویل کا بیٹا ہے. مولا نے کہا ذرا بلند آواز سے بتا تو کون ہے؟ اس نے اور بلند آواز سے, میں عمر ہوں, آس کا بیٹا ہوں. مولا نے کہا اچھا, شکریہ جی, اندازے بیا رنگ بدل دیتا ہے. میں عمر ہوں, آس کا بیٹا ہوں, آس ویل کا بیٹا ہے. جب تیسری بار کہا نا تو سچ ہو گیا. اس نے کہا بار بار کیوں کہلوا رہے ہو؟ مولا نے کہا آس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی. ہائے ہائے, آس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں. اگلا جملہ سارا دربار اٹھ کے بولے گا, آس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی. اس نے کہا حسن دربار سے پوچھ, میں آس کا بیٹا ہوں. مولا نے کہا میں دربار سے کیوں پوچھوں, میں قرآن سے پوچھتا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے, میں قرآن سے پوچھتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ کہا تیرا ظاہرن جسے تو باپ کہہ رہا ہے, تیرا وہ ظاہرن باپ وہ نہیں جس نے میرے نانا کو ابتر کا دانا دیا. قرآن نے سورہ کوثر نازل کر دی اور کہا اے میرا حبیب تیرا دشمن خود ابتر رہے گا. تو اس کا بیٹا کیسے؟ اگلا جملہ اس سے بڑا. تو بہت شکریہ, تو اس کا بیٹا کیسے؟ میں بتاؤں تو کس کا بیٹا ہے؟ ہائے ہائے, میں بتاؤں تو کس کا بیٹا؟ بہت شکریہ. میں بتاؤں تو کس کا بیٹا؟ تیری ماں کا گھر تھا شہر سے باہر, سرائے تھا, سرائے تھا. جب تو پیدا ہوا نا تو 4 بندوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. جشن تو ہو گیا نا جی. میں اپنے انداز میں پھر پڑھتا ہوں. کہا جب تو پیدا ہوا 4 بندوں میں جھگڑا ہوا, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. تیرے نئے نقش ملتے تھے آس سے, اسے دے دیا گیا. یہ داد ہے آپ کی. تو اس لیے کہہ رہا کہ میں آس کا بیٹا ہوں, ورنہ تو آس کا بیٹا نہیں. یہ بیٹھا یا تقدیر نے ایک اور بندے کو تماچا مارا. ہائے بس 6 مصرے. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہنا حسن گفتگو سنبھل کے کیا کرو, تیرے بابا بھی اس طرح گفتگو کیا کرتا تھا. ہاں تیرے فضائل ایسے ہے نہیں, تو کہتا ہے میں مرد کو عورت کر دوں. قبلہ صاحب ابھی پڑھ گئے, میں نے بس 6 مصرے پڑھنے. تو کہہ رہا ہے حسن کہ میں مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. ہاؤ اٹ پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے صرف یوں ترچھی نظر سے دیکھا, کہا عورت ہو کے مردوں میں میدان میں. آئے ہائے ہائے, لٹکاتی لجاتی دربار کے دروازے تک پہنچی. دربار کے دروازے تک پہنچی تو مولا نے کہا تجھے جانے کی کتنی جلدی ہے؟ یہ تو آدھی سزا ہے. کہا مولا میرے پلے چھٹے ہی کھ نہیں. مولا نے فرمایا یہ آدھی سزا ہے. کہا کیسے؟ مولا فرماتے ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے کیوں؟ ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے کیوں؟ اپنی حیات کو دیکھ اور کچھ شرم کر. آئے ہائے, ہو کہ عورت تو مردوں میں آئی ہے کیوں؟ اپنی حیات کو دیکھ اور کچھ شرم کر. میری عظمت کا انکار گر ہے کیا, اپنی قسمت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. اپنی قسمت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. تو گھٹانے کی نیت سے آئی مجھے, اپنی حسرت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. تو گھٹانے کی نیت سے آئی مجھے وہ بھی مقصر لگتی تھی. تو گھٹانے کی نیت سے آئی مجھے, اپنی حسرت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. میری جانت سے آ کے پڑی تجھ پہ جو, ایسی لعنت کو دیکھ اور کچھ شرم کر. ایسی لعنت کو دیکھ اور
کچھ شرم کر. یہ چاہنے لگی. مولا نے کہا یہ آدھی سزا ہے, مکمل سزا بتاتا ہوں. مولا فرماتے میں ہوں حق کا ولی, میں ہوں حق کا ولی. میرے ہی کام سے تیری عظمت کو کیسے اجاگر کیا. تیرے گھر جو بیوی تیری بیٹھی ہے اس کو بھی آج سے تیرا شوہر کیا. نعرہ حیدری